ملک کا 25 کروڑ مسلمان 2024 وقف امندمنٹ بل کو مسترد کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، مسترد کرتا ہے۔ ہم کو یہ ایک نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ حفاظت اوقاف اور وقف ترمیمی بل 2024 منظور کردہ اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء بہار منعقدہ 23 نومبر 2024 انجمن اسلامیہ ہال پٹنہ۔ وقف اسلامی شریعت کے اہم مسائل میں سے ہے۔ اوقاف کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ موقوفہ جائیداد وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ وقف کے بعد خود واقف کا بھی اس پر مالکانہ تصرف ختم ہو جاتا ہے۔ خرید و فروخت ممنوع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ وقف کر دینے سے وہ چیز ہمیشہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ واقف نے جن مقاصد کے لیے وقف کیا ہے انہی مقاصد میں اس کی آمدنی صرف کی جا سکتی ہے۔ اوقاف کی آمدنی واقف کے منشا کے خلاف نہیں استعمال کی جا سکتی۔ منشا معلوم نہ ہونے کی صورت میں اس کی آمدنی کو مسلم اداروں، یتیموں اور غریبوں کی فلاح و بہبود پر صرف کیا جا سکتا ہے۔ دور حاضر میں مسلمانوں کی اقتصادی مشکلات، ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اوقاف کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مسجد اور دوسری عبادت گاہوں، خانقاہوں، قبرستانوں، نیز مذہبی و دینی درسگاہوں کی مالی ضرورتوں، تعلیمی وظائف، یتیموں، بیوہ عورتوں کی نگہداشت اور اسی طرح کی دیگر اہم دینی ملی ضرورتوں کو اوقاف کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند آزادی سے پہلے بھی اوقاف کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل رہی ہے۔ آزادی کے بعد جب ملک کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا تو جمعیت علماء ہند نے اپنی شرعی اور ملی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عزم و حوصلہ اور ٹھوس حکمت عملی کے ساتھ اوقاف کی حفاظت کے لیے عظیم پیش رفت کی۔ خواہ ناجائز قبضوں سے انخلاء کا معاملہ ہو یا پھر آمدنی کا غیر متعلق مصارف میں استعمال، ہر زمانے میں جمعیت علماء نے پوری قوت کے ساتھ اوقاف کے بارے میں آواز بلند کی ہے۔ جمعیت علماء ہند اسی جد و جہد کے نتیجے میں 1995 میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں وقف ایکٹ منظور کیا گیا، جسے آج قانون اوقاف 1995 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے وقف کونسل کے لیے تاریخ ساز خدمات انجام پائی ہیں۔ وہ آج بھی تاریخ کے اوراق پر زرعی نقوش بن کر ثبت ہیں۔ جمعیت علماء اسی عزم کے ساتھ آج بھی میدان میں سرگرم عمل ہے۔ ملت اسلامیہ ہند وقف سے متعلق کسی بھی ایسی تجویز اور لائحہ عمل کو قبول نہیں کر سکتی جس میں موقوفہ جائیدادوں کی مکمل حفاظت کی ضمانت اور اسلامی اوقاف کو شریعت اسلام سے مطابق استعمال کا بندوبست نہ کیا ہو۔ جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ وقف ایکٹ 2013 اپنے آپ میں انتہائی جامع اور مؤثر ایکٹ ہے۔ اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، اس لیے حکومت اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو ایمانداری سے نافذ کرے اور وقف جائیدادوں کو ناجائز قبضے اور تسلط سے آزاد کرائے۔ نمبر 2، جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ وقف ترمیمی بل 2024 کو پوری طرح مسترد کرتی ہے۔ جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ وقف ترمیمی بل 2024 کو پوری طرح مسترد کرتی ہے اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتی ہے کہ مجوزہ ترمیمات میں کوئی ایک ترمیم بھی ایسی نہیں جس پر غور کیا جائے۔ جمعیت علماء بہار کی یہ کانفرنس حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجوزہ وقف ترمیماتی بل 2024 کو واپس لے
وقف مسلمانوں کا مذہبی، دینی اور شرعی معاملہ ہے۔ حکومت کا یہ منصوبہ وقف کی نہ صرف شرعی حیثیت کو پامال کرے گا بلکہ اس سے ملک میں کھربوں روپے کی وقف املاک تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ملت اسلامیہ ہند اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ وقف ایکٹ 2013 ہی کو بحال رکھا جائے۔ نمبر 3، مجوزہ وقف ترمیمی بل سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر بل منظور ہو گیا تو وقف بورڈ بے اختیار ہو کر رہ جائے گا، وقف ٹریبونل کی حیثیت ختم ہو جائے گی، ایک ضلع کلکٹر اوقاف کی نشاندہی کرے گا اور اس کا فیصلہ آخری ہوگا، جس کے نتیجے میں اوقاف پر حکومت کا تسلط اور قبضہ انتہائی آسان ہو جائے گا۔ نمبر 4، وقف بورڈ میں اب تک صرف مسلم ممبران ہوتے آ رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ شامل نہیں کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شرائن بورڈ کے ضابطہ میں درج ہے کہ جین، سکھ، عیسائی یا پارسی مذہب کا ماننے والا بورڈ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ مجوزہ ترمیمات میں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی شمولیت کی بات بورڈ کی روایات اور تعامل کے خلاف ہے۔ جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ وقف ترمیمی بل کے تعلق سے اپوزیشن جماعتوں کے موقف کی حمایت کرتی ہے اور NDA میں شامل خود کو سیکولر کہنے والی جماعتوں سے اپیل کرتی ہے کہ اس خطرناک بل کی حمایت سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے سیکولر ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ آپ حضرات منظور کریں۔